انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تعالی ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں نجاست سے پاک کر دے اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں مکمل طور پر پاک کر دینا۔ کل کے درس میں آپ حضرات نے اہل سنت کا منہج سماعت فرمایا کہ اہل بیت کے متعلق اہل سنت کا کیا منہج ہے، اور اہل سنت کے امام، سب سے پہلے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بخاری کے اندر موجود، کل آپ کو حوالہ بتایا تھا کتاب فضائل الصحابہ، فضائل الصحابہ میں حضرت ابو بکر نے کہا ارغبوا محمدن فی اہل بیتی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرو، آپ کی محبت، آپ کا قرب تلاش کرو تو آپ کے اہل خانہ کے ساتھ محبت کر کے، اہل بیت کے ساتھ محبت کر کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث غدیر خم میں نے آپ کو سنائی، اس کے اندر کیا تھا؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے متعلق اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ میری اہل بیت کے حقوق کو کیا کرنا جی، ادا کرنا۔ پچھلے 4 سے 5 دنوں سے ہماری یہ بحث چل رہی ہے کہ اہل بیت کون ہیں، کن کن کو شمار کیا گیا ہے، اور اہل سنت کا منہج کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایک طرف رافضی ہیں، شیعہ ہیں، جو صرف 5 تنوں کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، باقی سب کو نکال دیتے ہیں۔ دوسری طرف ناصبی ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو اور دیگر اشخاص کو اہل بیت میں داخل کرتے ہیں اور ان 5 تنوں کو نکال دیتے ہیں۔ اہل سنت درمیان میں ہے، ہم کہتے ہیں یہ 5 تن، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین، اور 5ویں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ 4 ہستیاں نبی علیہ السلام کے علاوہ، اور باقی جن کو قرآن شامل کر رہا ہے، جن کو احادیث شامل کر رہی ہیں، وہ سب بھی کیا ہیں جی، اہل بیت ہیں۔ ان سب کا احترام کیا جائے، ان سب کا لحاظ کیا جائے۔ اور اس پر 5 دنوں سے اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اگر آپ یہی چیز سمجھ جائیں گے، پھر جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، جنگ نہروان ہو، جو صحابہ کرام کے مابین ہوئی، تو آپ اسے چٹکی میں حل کریں گے۔ آپ کہیں گے اہل بیت کی کچھ افراد ادھر ہیں، کچھ افراد ادھر ہیں، اور گھر والوں کا آپس میں اختلاف ہو جانا یہ عام سی بات ہے۔ لیکن اگر آپ صرف ان 5 ہستیوں کو اہل بیت قرار دے کے باقی سب کو نکال کے صحابہ کرام کی کیٹیگری میں شامل کریں گے، اور پھر آپ اپنے بیانات سے یہ واضح کریں گے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں کیا تھے جی، دشمن تھے، صحابہ کرام نے اہل بیت کے حقوق کھائے ہیں، اہل بیت پہ سب و شتم کیا ہے، تو پھر آپ تحقیق تک نہیں پہنچ سکتے اور حق تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک کہ ایک مضمون کے اوپر جتنی بھی احادیث وارد ہوئی ہیں، ہم ان تمام احادیث کو جمع کریں اور پھر نچوڑ خلاصہ نکالیں۔ ہاں، ہمارے بھائیوں کو کیوں غلط فہمی لگتی ہے، ایک حدیث اٹھا لی، باقی سب کو چھوڑ دیا۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، حضرت زید بن ارقم کی 2 حدیثیں مسلم میں ہم پڑھ چکے ہیں 3 دن پہلے، ایک 2 حدیثیں پہلے اور دوسری بعد میں، بعد والی کو اٹھا لیا کہ زید بن ارقم کہہ رہے ہیں نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہی نہیں ہیں، اور جو 2 روایتیں پہلی ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، اس کو نہیں۔ تو ایک مضمون پر جتنے بھی آیات آئی ہیں، احادیث آئی ہیں، سب کو لینا یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اور دوسرا کہ محدثین اکرام نے جس طرح ان احادیث کو لیا ہے، ہم بھی اسی طرح ان احادیث کو لیں گے، ترتیب نہیں بدلنی۔ یہ ترتیب بدلتے ہیں پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ جیسے اب حدیث عمار جو ہے،
ہم اس کے اوپر پوری بحث کریں گے کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا اور عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا، وہ عمار کو دوزخ کی، یہ ہم اس کی پوری تحقیق کریں گے کہ وہ باغی کون تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنہیں کہا، انشاءاللہ بالکل اس کو واضح کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محدثین کرام امام بخاری اس کو 3 جگہ پر لے کر آئے اور ترتیب کیا رکھی ہے؟ فضائل الصحابہ میں لے کر آئے، اور حضرت ابو درداء، حضرت ابو ہریرہ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرنے والی ہیں۔ دیکھو بھائی اس حدیث کو روایت کرنے والوں کا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے، بات بالکل واضح ہو جائے گی، لیکن آدھی بات لینی ہے اور آدھی چھوڑ دینی ہے۔ یہ تمہید کے بعد آج ہم روایت سماعت فرمائیں گے حدیث تطہیر۔ کل ہم نے پڑھی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کملی کے اندر ان 5 اشخاص کو لیا اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اور اس پر پچھلے سال بھی جب ڈیبیٹ ہوئی انہی صاحب کو بلایا گیا تو وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت مباہلہ کے بعد جب آیت مباہلہ اتری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 4 ہستیوں کو لے کر گئے، اس سے ثابت ہوا یہی اہل بیت ہیں، نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ یہ کیوں زور دے رہے ہیں؟ تاکہ جب حضرت اما عائشہ اور حضرت علی کی جنگ کا معاملہ آئے تو وہ ہم کہیں گے اما عائشہ اہل بیت میں سے ہے تو ان کا مقدمہ گر جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اہل بیت صرف کیا ہیں جی؟ یہ رافضیوں کا منہج تھا جو ہم نے اختیار کر لیا۔ ابھی آپ کے سامنے اہل سنت کا منہج آئے گا، انشاءاللہ بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ حدیث تطہیر آپ نے کل سماعت فرمائی 6261 مسلم کی، اور اس کو روایت کرنے والے کون تھے جی؟ اما عائشہ صدیقہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ۔ اگر یہ حضرات اہل بیت کے فضائل کے دشمن ہوتے تو ان کے بارے میں روایتیں کرتے؟ یہ تو تم لوگ پیش کر رہے ہو نا کہ صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے خلاف تھے جی، اما عائشہ اور حضرت علی ایک دوسرے کے خلاف تھے جی، نہیں خلاف تھے۔ ہم انشاءاللہ اس کو حل کریں گے، کوئی خلاف نہیں تھے، یہ صرف لوگوں کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اما عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ نبی کریم آپ نے کل سماعت فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے صبح کے وقت، آپ پر کجاووں کے نقوش والی سیاہ چادر تھی، فجاء الحسن، حضرت حسن آئے، فادخلہ، آپ نے کمبلی کے اندر داخل فرما لیا۔ پھر حضرت حسین آئے، آپ نے ان کو بھی اپنی کمبلی کے اندر داخل فرما لیا۔ پھر اما فاطمہ آئی، فادخلہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کملی کے اندر داخل فرما لیا۔ پھر اپنے داماد علی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کملی کے اندر داخل فرما لیا، اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ تو گواہ رہنا، میری دعا کو قبول کر لینا، یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ کیوں یہ بھی؟ کیونکہ قرآن نے بیویوں کو شامل کیا، حدیث نے اضافہ کر کے ان 4 شخصیات کو بھی شامل کر لیا۔ ہم قرآن کے بھی منکر نہیں ہیں، ہم حدیث کے بھی منکر نہیں ہیں۔ اور حضرت زید بن ارقم کی روایت نے باقیوں کو شامل کیا کہ جن پر صدقہ لینا حرام ہے، آل علی، آل جعفر، آل عباس، آل عقیل، یہ سارے بھی کس میں شامل ہیں جی؟ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو محبت کی انتہا کر دی۔ کل آپ نے روایت سماعت فرمائی، آپ نے فرمایا سلیمان منا اہل البیت، سلمان فارسی بھی ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان فارسی بھی کیا ہے جی؟ ہمارے اہل بیت میں سے۔ اب جی ایت مبالہ نکال لیں جی برکت کے لیے۔ آل عمران ہے جی، صفحہ نمبر 53 ہے اور آیت نمبر ہے جی 61۔ آیت مبالہ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ نجران کے عیسائی آئے، 1 مہینے تک بحث کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک 5 تن تھے، ان کے نزدیک بھی 5 تن تھے۔ یہ 5 تنوں کا نظریہ آج نہیں ہے، یہ اس دور سے چلا ہوا آ رہا ہے۔ ہم رات کے خلاصے میں سماعت کر چکے ہیں۔ یہ ہولی فیملی ہاسپٹل ہے، اس کو ہولی فیملی کیوں کہتے ہیں؟
ہولی مقدس فیملی مقدس خاندان کے نام پر یہ ہولی فیملی ہاسپٹل ہے۔ مقدس خاندان کون ہے؟ حضرت عمران کی بیوی، ان کی بیٹی حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ، ان کے خالو حضرت زکریا، یہ 5 تن پاک ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ پرانے نظریے جتنے بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جو انسانیت تھی یہ توحید پر جمع تھی۔ اس کے بعد شرک کا آغاز کیسے ہوا؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 بزرگ تھے، پھر 5 آ رہے ہیں۔ سورہ نوح میں بیان ہوا ود، سوا، یہوس، یعوق، نصر۔ مسئلہ الہ تو آپ 2 سال سے مات فرما چکے ہیں۔ یہ 5 بزرگ تھے، یہ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے۔ کیا ہوا؟ یہ فوت ہوئے۔ شیطان نے کہا بھائی اب تمہیں اللہ کی طرف کون بلائے گا؟ بڑی پریشانی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ان کے مجسمے بنا لیتے ہیں، ان کے بت، ان کو دیکھیں گے تو ہمیں اللہ یاد آئے گا۔ بنا لیے جی، ایک پوری نسل ان کی مجسموں کو دیکھ کے اللہ یاد کرتی رہی۔ شیطان اگلی یہ نسل مری، شیطان آیا اگلی نسل کے پاس، اس نے کہا ہاں یہ ادھر رکھے ہوئے ہیں، تمہارے بابا تو ان کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے ہر ایک کو الگ الگ مقام پہ کھڑا کیا، اس کی بغیر باؤنڈری بنائی، اسے سجدہ گاہ بنایا اور سارے اس کی عبادت کرنے شروع ہوئے۔ مشرکین مکہ بھی انہیں 5 تنوں کی عبادت کرتے تھے، باقیوں کی بھی کرتے تھے، لیکن لات منات عزا کی بھی کرتے تھے، لیکن ان 5 تنوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ پرانے نظریات چلے آ رہے ہیں، بس کیا ہوتا ہے انداز بدل جاتا ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، جیسے بیٹوں کو ہم ذمہ داریاں دیتے ہیں ایسے ان کو ذمہ داریاں دے دی ہیں، لہٰذا ہم ان سے مانگیں گے۔ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر کو اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں، بیٹا بنا لیا، اتخاذ کا لفظ ہم مسئلہ الہ میں بحث کر چکے ہیں۔ ہاں صوفیاء نے کہا اللہ ریسٹ پر ہے، اللہ نے 10 عقول عشرہ 10 عقلیں بنائی ہیں، اب اللہ ریسٹ کر رہا ہے، ہم ان 10 عقلوں کے سہارے یہ دنیا ہم ان سے مانگیں گے، دنیا ان 10 عقلوں کے سہارے چل رہی ہے۔ صوفیاء نے کہا ہر علاقے میں ایک معزون ہوتا ہے، ایک انسان جسے اذن ملتا ہے، وہ اس علاقے کے انتظامات چلاتا ہے۔ یہ صوفیاء کا نظریہ ہے، جس کو کتب بھی پھر آگے پھر غوث پھر ابدال ان کے اندر سلسلے ہیں، تو ایک موزون بھی ہوتا ہے۔ اور ہمارے بھائیوں نے کہا بریلویوں نے کہ اللہ تعالیٰ ریسٹ پر ہیں، سارے بزرگان دین یہ صوفیاء یہ اس دنیا کو چلا رہے ہیں، ہم ان سے مانگیں گے، پیر عبد القادر شاہ جیلانی سے مانگیں گے۔ آپ حوالے سے بات فرما چکے ہیں مسئلہ الہ میں۔ اور ہمارے شیعوں نے کہا اسی کیوں پیچھے رہی، اللہ خود ریسٹ پر ہے، حضرت علی اور ان 5 تنوں کو کیا ہوا جی اللہ نے اہمیت۔ تو یہ سارے وہی نظریات چلے ہوئے ہیں، شرک وہی پرانا ہوتا ہے۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ لفظ بولتے تھے مسجد ہے، غیر پارلیمانی لفظ ہے، لیکن شیخ القرآن کہتے تھے شیطان بڑا حرامی ہے۔ ہاں یہ بھی ان کو پجواتا ہے جن جن لوگوں نے توحید کے نعرے لگوائے ہیں، یہ انہی کو پجواتا ہے، کہتا ہے ہاں حضرت ابراہیم سے بڑا تو موحد تھا، کیسا بدلہ لیا اس پر ہیں، بیت اللہ میں سب سے اوپر حضرت ابراہیم کا بت لٹکا ہوا تھا۔ یہ پرانے نظریات۔ تو پورا 1 مہینہ مناظرہ ہوا، مناظرہ جب ہارے تو پھر کیا ہوا، کہنے لگے مبالغہ کرو، میدان میں نکلتے ہیں، تم اللہ سے دعا کرو اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں ہلاک کر دے، اور ہم دعا کریں گے ہم جھوٹے ہیں تو ہلاک کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صبح کے وقت نبی علیہ السلام نکلے، یہی کالی کمبلی گھسیٹتے ہوئے، جو ہمیں صبح کی روایت سے بات ہوئی نا، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن، یہ اسی تناظر کی روایتیں چلی آ رہی ہیں۔ ایت تطہیر جو کمبلی والی روایت ہے ساری اسی کے متعلق ہے۔ تو کیا ہوا، نبی علیہ السلام اپنی کالی چادر کو گھسیٹتے ہوئے نکلے، آپ کے ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، پیچھے آپ کی اماں فاطمہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور آگے آگے حضرت علی ہے، کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں آ جاؤ مبالغہ کرتے ہیں۔ جب اس میدان میں پہنچے تو عیسائی بھاگ چکے تھے، عیسائی فرار ہو چکے تھے۔ یہ ایت مبالغہ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ان دلائل آنے کے بعد بھی یہ اختلاف کریں، فقل کہہ دیجئے میرے محبوب تعالوا آ جاؤ، ندعو ابنانا، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وابناکم، اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، وانفسنا وانفسکم،
وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے جیوں کو نکالتے ہیں، تم اپنے جیوں کو نکالو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، اللہ کی، پتہ چل جائے گا کون سچا ہے، ایک مہینے سے مناظرہ کر رہے ہو، آ جاؤ جی، یہ ہے جی ایت مبالغہ، اسی کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اب پہلا اشکال، پھر ہم روایت سماعت فرماتے ہیں۔ ایک روایت تو آپ سماعت کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن، صبح کے وقت نکلے، آپ کے پر قجاموں کی نقوش والی سیاہ چادر تھی، ایک طرف حسن ایک طرف حسین، حضرت فاطمہ حضرت علی، اور آپ فرما رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اب دیکھو، جس کے دماغ میں خناس ہوتا ہے وہ شریعت کی کن کن باتوں کو شکی بنا دیتا ہے۔ اب یہ فضیلت کی چیز ہے اور ہم اس فضیلت کو بیان کرنے کے بجائے دفاع پہ اترے، کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے، رافضیوں نے سب سے پہلے یہ پروپیگنڈے گڑے، اور پھر آج ہمارے لوگ رافضی پسند انہی پروپیگنڈوں کی زد میں ہیں۔ پہلا اشکال یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 3 بیٹیوں کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، اچھا یہ اہل بیت ہیں کہ نہیں؟ بتائیں یہ اہل بیت ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو، ہاں سنتے آ رہے ہیں، بیٹوں کو قرآن نے اہل بیت نہیں کہا، ہم پڑھ چکے ہیں، کہا ہے اہل خانہ کو اہل بیت نہیں کہا، اب خاموش کیوں؟ ہم تو یہ گرج کے کہتے ہیں کہ نبی کی، اور ہم انشاءاللہ شیعہ کتب سے ثابت کریں گے، یہ الگ عنوان ہے کہ نبی کی 4 بیٹی ہیں۔ اللہ کرے اس رمضان میں یہ سارے عنوان پورے ہو جائیں سے، ہاں سارے حوالے میرے پاس لکھے ہوئے، الحمدللہ کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں کہ ان کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اچھا نبی علیہ السلام ان کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس لیے نہیں لے کر آئے کہ سورہ آل عمران مدینہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، اس وقت تک نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی بھی حیات نہیں تھی، ان 3 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی بھی حیات نہیں تھی، اس لیے ان 3 بیٹیوں کو نہیں لے کر آئے۔ صحیح بات ہو گئی، ایک بیٹی کو لے کر آئے۔ اچھا بیویوں کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ بیویوں کو، ہاں نبی علیہ السلام کا عمل بتا رہا ہے کہ بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، عمل بتا رہا ہے، بیویوں کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ اب سورہ احزاب جو ہم سماعت فرما رہے ہیں وہ کھولیں، سورہ احزاب کا پہلا صفحہ کھولیں جی، 22ویں پارے کا پہلا صفحہ، یا آپ آگے بیٹھا کریں حوالے دیکھا کریں تو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں جی 22ویں پارے کا پہلا صفحہ، اس کی 4تھی لائن سنیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے، خود ترجمہ کرنا ہے آپ نے، میں آپ کو انگلی لگاتا ہوں۔ یہ جی 4تھی لائن، میں اس کو کس طرح بولوں، قرن فی بیوتکن، قرن فی بیوتکن، اے نبی کی بیویوں کہاں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اے نبی کی بیویوں کہاں ٹھہری رہو، پھر بولے اے نبی کی بیویوں کہاں ٹھہری رہو، اور نبی علیہ السلام قرآن کے خلاف جا سکتے ہیں؟ یہاں پہ آیا ہے کہ اے نبی کی بیٹیوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، آیا ہے؟ جب بیویوں کو اللہ نے متعین کر کے کہہ دیا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، تو پھر نبی علیہ السلام قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ قرآن کی مخالفت اتنی سی بات تھی اور اس کا بلنڈر بنا لیا۔ ہاں اب بیویاں شامل ہیں کہ نہیں، وہ ابھی ہم یہی حدیث پوری سماعت فرماتے ہیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ نے یہ پوری روایت سنی ہی نہیں، ابھی ہم یہ سماعت فرماتے ہیں۔ صرف یہ الزامی جواب ہے کہ نبی علیہ السلام قرآن کی خلاف ورزی کر سکتے نہیں ہے جی۔ اچھا جی، اب ہم اسی تعارض کو حل کرتے ہیں۔ یہ حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کمبلی کے اندر داخل کیا، یہی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الفضائل باب فضائل علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، یہ روایت کرنے والی ایک اور راویہ بھی ہے، کون ہے جی؟ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک باب پر، ایک عنوان پر جتنی بھی حدیثیں ہوتی ہیں
اہل سنت کو منہج ہے سب کو لے کر ان کا نتیجہ نکالے. اب ہم نتیجہ نکالتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کیا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے. اچھا تعارض ہو جائے گا کہ ادھر ام سلمہ کہہ رہی ہیں میرے گھر میں تھے, ادھر اماں عائشہ روایت کر رہی ہیں, تو کیسے حل کریں گے آپ؟ ابھی آپ سن چکے ہیں, اگر آپ جاگ رہے تھے تو آپ حل کر لیں گے. وہاں پر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے, ام عائشہ کی روایت میں کیا نکلے, ہم نے بیر دیکھا آپ کو, گھروں سے نکلے ہوئے آپ جا رہے تھے تو دیکھا. اور حضرت ام سلمہ کی کیا روایت ہے کہ گھر کے اندر یہ معاملہ ہو رہا, دونوں کے درمیان تعارض تو نہیں آیا. ہاں انشاءاللہ آئے گا بھی نہیں. اگر انسان دل صاف ہو کہ میں نے اہل بیت کی بھی عزت کرنی ہے سب, تو کوئی اشکال نہیں رہتا. ہم من حرام زیادہ تھے حجتہ ڈھیر, دل کھوٹا ہو تو پھر حجتیں بڑی نکل آتی ہیں, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو گھر کی بات حضرت ام سلمہ بتا رہی ہیں, بیر کی بات اماں عائشہ صدیقہ نے بتائی رضی اللہ تعالی عنہما. کیا کہتی ہیں میرے گھر میں تھے, خادم آیا, خادم, اور اس نے کہا کہ فاطمہ اور علی دروازے پر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلاؤ. وہ داخل ہوئے, حضرت علی تھے, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین. اور پہلے خادم نے کیوں کہا کہ علی اور فاطمہ آئے؟ کیونکہ بڑوں کا ہی نام لیا جاتا ہے. ہاں بیر دروازے پہ کون آیا جی؟ قدیر صاحب لوگ آئے ہیں, چاہے ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ بھی ہوں, صرف ایک گھر کے بڑے کا نام لینا ہوتا ہے, ادباً احتراما آئے. فاخذ علی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا, سبحان اللہ. فاخذ یدیہ فاطمہ, اور حضرت دوسرے ہاتھ میں, وآخذ بیدیہ فاطمہ, اور دوسرے ہاتھ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا. فضمہما الیہ, دونوں کو اپنے ساتھ ملایا. ہاں جب چھوٹے بچے یا کوئی جس سے انسان لاڈ کرتا ہے تو آتے تو انسان کیا کرتا ہے؟ جیسے آپ نے حضرت نوفل بن ربیعہ بن حارث, حضرت فضل بن عباس کی, کہ آپ نے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اور پھر ان کے کانوں کی بریوں کو دبایا, مسئلہ پیار کیا ان سے, ضمہما قریب کیا, اور پھر وقبلہما, سبحان اللہ. کتنی عظیم ہستیاں, اللہ نے دونوں کا بوسہ لیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کا بوسہ لیا, دونوں کو پیار کیا. دونوں کو کیا کیا جی؟ پیار کیا. ہاتھوں پہ پیار کیا یا ان کو خود پیار کیا پکڑ کے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاہ چادر کی ہوئی تھی, ان کو اپنی سیاہ چادر میں لے لیا, اور پھر فرمایا اللہم, اے میرے اللہ, الیکا, میں اپنے گھر والوں کو تیرے سپرد کر دیتا ہوں, لا الی النار, میرے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا, میرے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا. انا و آل بیتی, اللہ میں بھی محفوظ رہوں اور میرے اہل بیت بھی محفوظ رہیں. اللہ میں خود کو اور اپنے اہل بیت کو کہاں دیتا ہوں؟ تیرے ذمے میں دیتا ہوں. اب جاگیں جی, یہیں تک آپ نے سنی ہوگی روایت, اس سے آگے پڑھتے بھی نہیں ہیں, اور پڑھیں تو پھر انتقال, پھر کیا ہو جاتا ہے جی؟ انتقال ہو جاتا ہے, وفات ہو جاتی ہے. انتقال کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا, پھر دماغ سیٹ ہو جاتا ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب مجھے آواز آئی تو میں نے آواز دی, میں نے رسول اللہ کو آواز دی, اور میں نے کہا وَأَنَا, اے اللہ کے رسول میں کہاں گئی, میں بھی بیوی ہوں, میں کہاں گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتَ, تو بھی داخل ہے, وَأَنْتَ, تو بھی داخل ہے. یہ دوسرا معنی, تو پہلے سے ہی داخل ہے, تو قرآن نے تجھے داخل کیا ہے بھائی, تو پہلے سے ہی داخل ہے. اب اسی روایت کو میں تیسری جگہ پر لے جا رہا ہوں. پہلی روایت میں نے آپ کے سامنے حدیث تطہیر مسلم سے پیش کی ہے, پھر دوسری میں نے آپ کے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کی ہے. یہی روایت اب مسند امام احمد میں کس طرح آئی ہے؟ دیکھیں ہم سب کو جمع کریں گے تو سارے اشکال ختم ہو جائیں گے. ایک روایت کو اٹھا لینا اور کہنا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت ہے. نبی نے خود بیویوں کو خارج کر دیا, لہٰذا بیویاں اہل بیت. یہ اہل سنت کا منہج نہیں, اہل سنت کا منہج نہیں ہے جی. اب مسند احمد میں آئے جی, 2758 نمبر روایت, 2705 نمبر روایت ہے جی. روایت کیا ہے جی؟ قالت,
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی چادر کے اندر کیا اور فرمایا اللہ میں ان کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اپنی جان کو بھی تیرے سپرد کرتا ہوں، تو حضرت ام سلمہ کہنے لگی الست من آلک، اے اللہ کے نبی، یہ وہی اعتراض آ گیا جو ہم آج کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں آپ کے اہل میں شامل نہیں ہوں، میں آپ کے حال میں شامل نہیں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب لفظ سنیں، بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، آپ کو تو اللہ کے قرآن نے شامل کیا، بلا کیوں نہیں۔ جب اگلے کی بات کو رد کرنا ہوتا ہے نا کہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، تب کہتے ہیں بلا، وہ کیوں نہیں، تو شامل ہے، تو شام، اتنی واضح بات تھی۔ اور پھر کیا کہتی ہیں، صبح فادخلی فی کسائی، نبی علیہ السلام نے مجھے بھی اپنی کملی کے اندر شامل فرما لیا۔ اب کوئی اشکال باقی رہا، کوئی باقی رہا، لیکن یہ روایت پوری نہیں پڑھیں گے، نہ مرزا صاحب پڑھیں گے، نہ ہمارے رافضی تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اہل سنت بھائی پھر کھول کے تحقیق کرتے نہیں ہیں۔ ہاں صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے اہل بیت کی 5 تن ہیں، تم سارے ناسبی ہو، تم اہل بیت کے خلاف، وہ اہل بیت ساری اہل بیت ہے، اور ہم سب کی عزت و تلقین کرتے ہیں، سب کا نام ہم احترام سے لیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ دن قیامت کے ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے، جنت میں ہمیں ان کے محلے میں گھر نصیب فرمائے، لیکن اہل سنت کے منہج کو نہیں چھوڑنا اور اپنے دماغوں سے اس خناس کو نکالنا ہے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ ہی اہل بیت ہیں اور اہل بیت ہی صحابہ ہیں، صحابی اہل بیت عزت والا بنے گا ہی وہ جو صحابی ہے، ورنہ ابو لہب بھی اہل بیت میں، ابو جہل بھی اہل بیت میں، کوئی عزت نہیں ہے، ٹکے کی عزت نہیں ہے، دوزخ کے اندر جلیں گے۔ ہاں عزت اسی کی ہے جس نے اللہ اور اس کے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، بس عزت اللہ کی، اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی، بس اس کے علاوہ اور کسی کی عزت نہیں ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنی چادر کے اندر شامل فرما لیا، بعد ما قضا دعاءہ لابن عمہ، بعد اس کے کہ جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اپنے چچا کے بیٹے کے لیے، کون؟ علی، وابنیہ، اپنے 2 بیٹوں کے لیے حسن و حسین، وبنتہ فاطمہ، اور اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے دعا کی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جی، مجھے بھی اپنی چادر کے اندر داخل فرما لیا، شامل ہو گئی جی ہستیاں۔ اب آ جائیں مزید، سنن الکبریٰ للبہقی، صفحہ نمبر 102، جلد نمبر 7، روایت نمبر 13396، حضرت مسور بن مزرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اب یہ روایت جا کے سنی، یہ ساری روایتوں کا نچوڑ ہے۔ کتنی روایتیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں؟ سب سے پہلی ساری ملائیں اہل بیت کے اندر جو شامل ہیں۔ زید بن ارقم کیا کہہ رہے ہیں؟ جن پر صدقہ لینا حرام ہے، بیویاں تو قرآن نے شامل کیا، زید بن ارقم نے اضافہ کیا آل جعفر، آل علی، آل عقیل، آل عباس، یہ سارے کیا ہیں جی؟ اہل بیت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی کو بھی اہل بیت میں شامل کیا، یہ بھی کس میں ہے جی؟ اہل بیت میں ہے۔ اس کے بعد آج ہم نے روایت سماعت فرمائی ہے، کل بھی ان 4 ہستیوں کو نبی علیہ السلام نے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اشکال ہوا کہ بیویاں، تو اشکال حل کیا، مسند احمد کی روایت میں بیوی بھی شامل ہے، اور آج کی روایت اہل بیت آخری روایت ہے کہ کون اہل بیت میں شامل ہے۔ پھر ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی بیٹیاں، ان کے خامن اور ان کی اولادیں سماعت کرنی ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہمت دے۔ ہاں علی الزینبی کا نام کس نے سنا ہوا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، علی الزینبی کا نام کس نے سنا ہوا ہے؟ سنا ہوا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، نواسے ہیں، اور فتح مکہ کے دن نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ چڑھ کے بت انہوں نے توڑے تھے، جو شیعوں نے بڑے حضرت علی کے کھاتے میں ڈالے، اور یہ جنگ یرموک میں جا کے شہید ہوئے۔ نبی علیہ السلام، اچھا امامہ کو کون کون جانتا ہے؟ امامہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بیٹی صاحبزادی حضرت زینب کی بیٹی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فضائل میں بڑی روایتیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد ان سے نکاح بھی کیا، جو اولاد بھی ہے حضرت علی۔ ہاں
اہل بیت کے منکر ہیں، ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ اور میں آپ کو افسوس سے کہہ رہا ہوں، آج سے 4 سے 5 سال پہلے میں سابعہ میں چھٹے یا 7ویں درجے میں تھا، پڑھتے تھے، طالب علموں کے ویسے بھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے، تو کتاب آئی مولانا طارق جمیل صاحب کی گلدستہ اہل بیت، میرے پاس پڑی ہوئی ہے لائبریری کے اندر، گلدستہ اہل بیت کا گلدستہ۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کس طرح کام کر کے ہمارے ذہنوں کو جکڑا ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے بڑی مشکل سے اپنے خرچ میں سے جو مجھے ملتا تھا روزانہ کا 100-200 روپیہ، اس میں سے میں نے جوڑ کے ایک ہفتے کے اندر میں نے وہ کتاب لی، 450 روپے کی صورت مجھے ملی، اور میں بڑی خوشی سے لے کر آیا۔ اور میری نیت یہ تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں، آپ ان کے شوہر اور ان کی ہونے والی اولاد، ان سب کو میں جمع کروں گا۔ اور میں ابھی اس کتاب پہ کام کر رہا تھا، اسی رجسٹر پر وہ جمع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، دوسری میری یہ کتاب تھی، لیکن یونیورسٹی کی وجہ سے وہ کتاب رہ گئی۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے زندگی دی تو اگلے سال رمضان سے پہلے وہ کتاب انشاءاللہ ہم چھپائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے رشتہ دار صحابہ ہیں سارے میں نے اس کے اندر جمع کرنے کی کوشش کی، کافی سارے ہو گئے ہیں۔ تو میں نے وہ کتاب اسی نیت سے لائی تھی، اور پھر اسی کے مقابلے میں نے وہ پھر کتاب لکھنے کی، اپنی چیزیں جمع کرنے کی کوشش کی۔ میں وہ کتاب لے کر آیا، یقین مانے وہ 500 سے 600 صفحے کی کتاب ہے، کل میں یہاں درس کے اندر لے آؤں گا۔ حضرت فاطمہ سے شروع ہوئے حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام کی باقی بیٹیوں کا ذکر کیا، ان کے شوہروں کا، بس اتنا سا۔ بیویوں کے باب کے اندر آدھا صفحہ ہے، اس کے بعد حضرت فاطمہ حضرت علی سے شروع ہوئے، اور 12 ائمہ 12ویں تو غار کے اندر ہے نا شیعوں کے امام مہدی، وہ 11 ائمہ اہل سنت کے جن کے اوپر شیعہ نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان 12 ائمہ کا تذکرہ، ان کی سیرت، ان کی پوری حیات ذکر کی، لیکن نبی علیہ السلام کی کسی اور بیٹی کی اولاد کو، نہ علی زینبی کو ذکر کیا اور نہ حضرت امامہ کو ذکر کیا۔ اہل سنت کے عالم، ہماری جماعت کے بڑے، اتنا ان کا پروپیگنڈا اثر انداز ہے، اتنا اثر کر رہا ہے، ایک چھوٹی بات ہے، پوری کتاب لکھ ماری ہے۔ اور انہیں حضرت عثمان کے بیٹے حضرت عبداللہ، بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ ان کی نسل آج بھی دنیا میں موجود ہے، جانتے ہیں آپ انہیں؟ ہاں انشاءاللہ آنکھیں کھلیں گی، کہتے ہیں اہل بیت کے منکر ہیں، ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ اہل بیت کون کون ہے۔ ہاں اللہ اکبر، ہم بات کیا کر رہے تھے اور کہاں نکل گئی، یاد ہے کہاں سے شروع کیا تھا؟ بہرحال آخری آج کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں اور کون شامل ہے، اس روایت کو جا کے سنیں، ہم کل بھی سماعت فرمائیں گے۔ مسور بن مزرمہ کی 13,396، اس روایت کے بعد انشاءاللہ پکی وفات ہوگی۔ اور روایت کیا ہے؟ ینقطع کل نسب، قیامت کے دن، فی یوم القیامہ، قیامت کے دن، ینقطع کل، ہر نسب اوپر کی پیڑھی، ہر نسب کٹ جائے گا، ہر رشتہ ختم ہو جائے گا، الا نسبی، مگر جس کا میرے ساتھ رشتہ ہے، وسببی، جس کا میرے ساتھ تعلق ہے، وسہری، اور جو میرے سسرال ہیں، جو میرے سسرال ہیں۔ ایمان شرط ہے، ایمان تو شرط ہے، میرے نسب، میرے تعلق والے اور میرے سسرالی، یعنی میرے نانے حال، میرے دادے حال، میرے سسرال، جو ایمان والے ہیں، وہ تعلق رشتہ نہیں کٹے گا، اللہ انہیں میری وجہ سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ بولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے نہیں ہیں؟ سالے ہی بنتے ہیں نا، ہیں کہ نہیں ہیں؟ سسرالی رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ابو سفیان سسرالی رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ہند سسرالی رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اہل سنت کا منہج تو بڑا ہی واضح تھا، ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں بھائی۔ ہاں ان کے جو اختلاف ہوئے ہیں وہ اللہ جانے اور اللہ کے اولیاء جانے، نہ ہم ان کے اختلافات میں پڑھتے ہیں، نہ ہم چاچے ہیں، نہ ہم جج ہیں کہ ہم فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں۔
اتنی واضح روایت، اتنی خوبصورت روایت کہ اللہ ان ہستیوں کو میرے رشتے کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا۔ اور آپ صبح شام زور لگائیں، امیر معاویہ باغی تھے، امیر معاویہ دوزخ کی طرف بلانے والے تھے۔ حدیث عمار تو بالکل جی ہائیڈروجن بم ہے جی، کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو نے جنت کی طرف، یہ اس روایت کو جس جھوٹے انداز میں پیش کرتے ہیں ہم اس کو حل کریں گے ہیں۔ تو حضرت نبی معاویہ کا سارا لشکر دوزخی تھا، آپ دوزخی بنائیں، نبی علیہ السلام جنتی بنائیں، قرآن جنتی بنائیں، ہمیں بتائیں ہم آپ کی مانیں یا قرآن کی مانیں؟ ہم قرآن کی مانیں گے، ہم نبی کی سنتوں کی مانیں گے، ہمیں آپ سے کوئی غرض نہیں، آپ کے جنتی ہونے کا ہمیں یقین نہیں ہے، شک بھی نہیں رہا آپ تو۔ لیکن صحابہ وہ ہیں جن کے جنتی ہونے کا ہمیں یقین ہے، اور ان کے جنتی ماننے کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔